بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، زندگی میں کبھی بھی کوئی غم، تکلیف یا پریشانی آپ کی زندگی کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ خوشیاں آپ کے آنگن پر برستی رہیں، پھولوں کی مانند بلکہ بارش کی مانند۔ اللہ پاک آپ کے اور ہمارے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، قصص الانبیاء کا سلسلہ جاری ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دو بھائی یا دو دوستوں کی داستان بیان کریں گے جس کا ذکر سورہ کہف میں آیا ہے۔ لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس یہ کریں گے کہ قصص الانبیاء کی پلے لسٹ ضرور دیکھیں جس میں ہم نے انبیاء کرام کی زندگی کے بھرپور واقعات پیش کیے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں دو دوست یا دو بھائیوں کی داستان مثال کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے ہر ایک مستکبرین اور مستضعفین کا ایک نمونہ تھا۔ ان کی طرز فکر اور ان کی گفتار اور کردار ان دونوں گروہوں کے موقف کا ترجمان تھے۔ پہلے فرمایا گیا، اے رسول، ان سے دو شخصوں کی مثال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے باغ دیے تھے جو طرح طرح کے انگور تھے، ان کے ارد گرد کھجور کے درخت آسمان سے باتیں کر رہے تھے، ان دونوں باغوں کے درمیان ہری بھری کھیتی تھی۔ سورہ کہف آیت نمبر 32۔ ایسے باغ اور کھیتیاں جن میں ہر چیز خوب تھی، انگور بھی تھے، کھجوریں بھی تھیں، گندم اور دوسرا اناج بھی تھا، خود کفیل کھیتیاں تھیں۔ یہ دونوں باغ پیداوار کے لحاظ سے بھرے پڑے تھے، درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے اور کھیتوں کے پودے خوب خوشدار تھے۔ ان دونوں باغوں میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ سورہ کہف آیت نمبر 33۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پانی جو ہر چیز کے لیے مایہ حیات ہے، خصوصاً باغات اور زراعت کے لیے انہیں فراہم تھا۔ ارشاد ہوا، کیونکہ دونوں باغوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کی تھی۔ سورہ کہف آیت نمبر 33۔ اسی طرح سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس طرح سے ان باغات اور کھیتوں کے مالک کو خوب پیداوار ملتی تھی۔ دنیا کا مقصد پورا ہو رہا تھا اور تم کم ظرف اور بے وقعت انسان اپنی دنیاوی مراد پا کر غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہو اور سرکشی کرنے لگتا ہے۔ پہلے وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ باغات کے اس مالک نے بھی اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں دولت اور سرمایہ کے لحاظ سے تجھ سے برتر ہوں، میری آبرو، عزت اور حیثیت تجھ سے زیادہ ہے اور افرادی قوت بھی میرے پاس بہت زیادہ ہے، مال و دولت اور اثر و رسوخ میرا زیادہ ہے، معاشرے میں میری حیثیت زیادہ ہے، تو میرے مقابلے میں کیا ہے اور تو کس کھاتے میں ہے؟ آہستہ آہستہ اس کے خیالات بڑھتے چلے گئے اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ دنیا کو جاودان، مال و دولت کو ابدی اور مقام اور حشمت کو دائمی خیال کرنے لگا۔ وہ مغرور تھا، حالانکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا۔ ایسے میں اپنے باغ میں داخل ہوا، اس نے ایک نگاہ سرسبز درختوں پر ڈالی جس کی شاخیں پھلوں کے بوجھ سے خم ہو گئی تھیں۔ اس نے اناج کی ڈالیوں کو دیکھا، نہر کے آب رواں کی لہروں پر نظر کی کہ جو چلتے چلتے درختوں کو سیراب کر رہا تھا۔ ایسے میں وہ سب کچھ بھول گیا اور کہنے لگا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، میرا خیال نہیں ہے کہ میرا باغ بھی کبھی اجڑے گا۔ بحوالہ سورہ کہف آیت نمبر 35۔ پھر اس نے اس سے بھی آگے کی بات کی۔ اس جہاں کا دائمی ہونا چونکہ عقیدہ قیامت کے منافی ہے، لہٰذا وہ انکار قیامت کا سوچنے لگا۔ اس نے کہا، میرا ہرگز نہیں خیال کہ کوئی قیامت بھی ہے۔ پھر مزید کہنے لگا کہ فرض کیا جائے کہ قیامت ہو بھی اور میں اپنی حیثیت اور مقام کے ساتھ اپنے رب کے پاس جاؤں بھی تو یقیناً اس سے بہتر جگہ پاؤں گا۔ وہ ان خام خیالوں میں غرق تھا اور ایک کے بعد دوسری فضول بات کرتا جا رہا تھا۔ قرآن پاک میں اس مغرور، بے ایمان، خود غرض دولت مند کی بے بنیاد باتوں کا جواب اس کے مومن دوست کی زبانی دیا گیا ہے۔ پہلے وہ خاموشی سے اس کوتاہ فکر انسان کی باتیں سنتا رہا تاکہ جو کچھ اس کے اندر ہے باہر آ جائے اور پھر ایک ہی بار اسے جواب دیا جائے۔ اس نے کہا، کیا تو اس خدا سے کافر ہو گیا ہے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر تجھے پورا شخص بنایا؟ اس کے بعد اس با ایمان شخص نے اس کے کفر اور غرور کو توڑنے کے لیے کہا، لیکن میرا تو ایمان ہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور مجھے اس عقیدے پر فخر ہے۔ تو اس بات پر نازاں ہے کہ تیرے پاس باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، پھل اور پانی
آسانی فراواں ہیں، لیکن مجھے اس پر فخر ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، میرا خالق و رازق وہ ہے۔ تجھے اپنی دنیا پر فخر ہے اور مجھے اپنے عقیدہ توحید اور ایمان پر، اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک قرار نہیں دیتا۔ توحید اور شرک کا مسئلہ انسان کی سرنوشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پھر اس کے بارے میں گفتگو آگے بڑھائی اور اس کی ملامت کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہوا، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ نعمت اللہ کی منشا سے ہے؟ تو نے اسے اللہ کی جانب سے کیوں نہیں جانا اور اس کا شکر کیوں نہیں بجا لایا؟ تو نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی کچھ طاقت نہیں؟ اگر تو نے زمین میں ہل چلایا ہے، بیج بویا ہے، درخت لگائے ہیں، قلمیں لگائی ہیں اور تجھے ہر موقع پر سب کچھ میسر آیا ہے، یہاں تک کہ تو اس مقام پر پہنچا ہے، تو سب اللہ کی قدرت سے استفادہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہ تمام وسائل اور صلاحیتیں تجھے اللہ نے بخشی ہیں، اپنی طرف سے تو کچھ بھی تیرے پاس نہیں ہے اور اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے مزید کہا، ارشاد ہوا، یہ جو تجھے نظر آتا ہے کہ مال و اولاد کے لحاظ سے تجھ سے کم ہوں، یہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ اللہ تیرے باغ کی نسبت مجھے بہتر عطا کر سکتا ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا آسمان سے تیرے باغ پر بجلی گرائے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سرسبز و شاداب زمین ایسے چٹیل میدان میں بدل جائے کہ جہاں پاؤں پھسلتے ہوں، یا زمین کو حکم دے کہ وہ ہل جائے اور یہ چشمے اور نہریں اس کی تہ میں ایسی چلی جائیں کہ پھر تو انہیں پا نہ سکے۔ دراصل وہ کہتا ہے کہ تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا کم از کم سنا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آسمان سے بجلی لمحے بھر میں باغوں، گھروں اور کھیتوں کو مٹی کے ٹیلوں میں یا بے آب و گیاہ زمین میں بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ نیز تو نے سنا یا دیکھا ہے کبھی زمین پر ایسا زلزلہ آتا ہے کہ چشمے خشک ہو جاتے ہیں، نہریں نیچے چلی جاتی ہیں، اس طرح سے کہ وہ قابل اصلاح بھی نہیں رہتی۔ جب تو ان چیزوں کو جانتا ہے تو پھر یہ غرور اور غفلت کس بنا پر؟ تو نے یہ منظر دیکھے ہیں تو پھر یہ دل بستگی آخر کیوں؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ نعمتیں کبھی فنا ہوں گی اور تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہیں گی۔ یہ کیسی نادانی اور حماقت ہے۔ ناظرین، یہاں یہ ایک سوال آتا ہے کہ ذکر کردہ مغرور شخص کی جو باتیں ہم نے کی ہیں ان میں وجود خدا کا صریح انکار تو موجود نہیں ہے، بلکہ ایک توحید پرست شخص اسے جو جواب دے رہا ہے ظاہراً سب سے پہلے اسے انکار خدا پر سرزنش کر رہا ہے اور اسے تخلیق انسان کے حوالے سے خدائے عالم و قادر کی طرف متوجہ کر رہا ہے، کیونکہ تخلیق انسان دلائل توحید میں سے بہت واضح دلیل ہے۔ ناظرین، ان دونوں کی آپس میں گفتگو ختم ہوئی۔ اس خدا پرست شخص کی باتوں کا اس مغرور بے ایمان اور دولت مند کے دل پر کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنے انہی جذبات اور طرز فکر کے ساتھ اپنے گھر کو لوٹ گیا۔ اسے اس بات کی خبر نہ تھی کہ اس کے باغوں اور سرسبز کھیتوں کی تباہی کے لیے اللہ کا حکم صادر ہو چکا ہے۔ اسے خیال نہ تھا کہ وہ اپنے تکبر اور شرک کی سزا اسی جہان میں پالے گا اور اس کا انجام دوسروں کے لیے باعث عبرت بن جائے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اگر ترقی کرتا ہے، ترقی کے زینے طے کر رہا ہوتا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ اس کی محنت ہے اور اس کا ذہن ہے، اس کی عقل ہے اور سب اسی کی بنا پر ہے، لیکن ہم انسان یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ وہی تو ہے جو امیر کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ ناظرین، اس وقت کے جب رات کی تاریکی ہر چیز پر چھائی ہوئی تھی، عذاب الہی نازل ہوا اس شخص پر، تباہ کن بجلی کی صورت میں یا وحشت ناک طوفان کی شکل میں یا ہولناک زلزلے کی صورت میں عذاب الہی نازل ہوا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا اس نے چند لمحوں میں تر و تازہ باغات، سرب فلک درخت اور خوشوں سے لدی کھیتیاں درہم برہم اور تباہ کر دیں، اور عذاب الہی حکم خدا سے ہر طرف سے اس کے ثمرہ پر محیط ہو گیا اور اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ دن چڑھا تو باغ کا مالک باغ کی طرف چل دیا۔ سرکشی اس کے ذہن میں تھی، وہ اپنے باغات کی پیداوار سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی فکر میں تھا۔ جب وہ باغ کے قریب پہنچا تو اچانک اس نے وحشت ناک منظر دیکھا۔ حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی اور وہ وہاں بے حس و حرکت
کھڑا ہو گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ خواب دیکھ رہا ہے یا حقیقت۔ سب کے سب درخت اوندھے پڑے ہوئے تھے، کھیتیاں زیر و زبر ہو چکی تھیں، زندگی کے کوئی آثار وہاں دکھائی نہیں دیتے تھے، گویا وہاں کبھی بھی شاداب اور سرسبز باغ اور کھیتیاں تھی ہی نہیں۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، حلق خشک ہو گیا، اس کے دل و دماغ سے سب غرور اور نخوت جاتی رہی۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ ایک طویل اور گہری نیند سے بیدار ہوا ہے۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھ مل رہا تھا، اسے ان اخراجات کا خیال آ رہا تھا جو اس نے پوری زندگی میں ان پر صرف کیے تھے۔ اب وہ سب برباد ہو چکے تھے اور درخت اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ اپنی فضول باتوں اور بیہودہ سوچوں پر بھی پشیمان ہوا۔ وہ کہتا تھا، ارشاد ہوتا ہے، کاش میں نے کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ قرار دیا ہوتا، اے کاش میں نے شرک کی راہ پر قدم نہ رکھا ہوتا۔ زیادہ المناک پہلو یہ تھا کہ ان تمام مصائب و آلام کے سامنے وہ تنہا کھڑا تھا۔ خدا کے علاوہ کوئی نہ تھا کہ جو اس مصیبت عظیم اور اتنے بڑے نقصان پر اس کی مدد کرتا، اور چونکہ اس کا سارا سرمایہ تو یہی تھا جو برباد ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، لہٰذا وہ خود بھی اپنی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اگر نعمتیں ہیں، دولت و ثروت ہے، اولاد ہے، گھر میں جوان موجود ہیں اور ہمارا بازو مضبوط ہے، تو اس پر اترانا نہیں چاہیے۔ ہمیں کوئی بھی عہدہ ملا ہے، کسی بھی عہدے پر ہم فائز ہیں، تو اس پر بھی اترانا نہیں چاہیے۔ کیا پتا کہ اللہ رب العزت ایک ہی جھٹکے میں ہم سے سب کچھ وہ چھین لے۔ ناظرین، در حقیقت اس واقعے نے اس شخص کے تمام غرور آمیز تصورات کو اور خیالات کو زمین بوس کر دیا تھا اور باطل کر دیا تھا۔ کبھی تو وہ کہتا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ عظیم دولت اور سرمایہ کبھی فنا ہوگا، لیکن آج وہ اپنی آنکھوں سے اس کی تباہی دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف وہ اپنے خدا پرست اور با ایمان دوست کے سامنے غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تجھ سے زیادہ قوی ہوں، میرے پروردگار زیادہ ہیں۔ لیکن اس واقعے کے بعد اس نے دیکھا کہ کوئی بھی اس کا مددگار نہیں ہے۔ اسے کبھی اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اس کی بہت قوت ہے، لیکن جب یہ واقعہ رونما ہوا اور اس نے دیکھا کہ کچھ بھی اس کے بس میں ہے ہی نہیں، تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے بس میں اتنا بھی نہیں کہ وہ اس نقصان کے کچھ حصے کی بھی تلافی کر سکے۔ ناظرین، یہ یاد رکھیے کہ قہر الہی جب نازل ہوتا ہے تو ہماری تمام تر قوتیں اس طرح سے مسمار ہو جاتی ہیں، ہماری عمارتیں مسمار ہو جاتی ہیں، ہمارے کاروبار بلندی سے پستی پر گر جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے رب کے سامنے ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ وہ سب کے سامنے اپنی شیخیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا، میں اس طرح سے کامیاب ہوا، میرے پاس اب اس طرح کی دولت و ثروت ہے۔ تو اس بات پر ضرور سوچئے، جو سورہ کہف میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس واقعے کو ضرور پڑھیے اور قرآن پاک کو معنی کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تاکہ آپ کو علم ہو کہ کون کون سے واقعات قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہماری نصیحت کے لیے بیان کیے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں گے۔ قصص القرآن کا یہ سلسلہ بھی جاری ہے، اس کو ہم آگے بھی بڑھاتے رہیں گے، لہٰذا آپ ہماری اس پلے لسٹ کو ضرور مکمل دیکھیے تاکہ آپ کے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو۔ اگر آپ نے آخر تک ہماری یہ ویڈیو دیکھی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لکھ لیجئے کہ ہاں آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی، اور مزید آپ کن کن موضوعات پر ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اب آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔